لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة آتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اهتدوا هم المتقون۔ ارباب اعضاء، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا ہے، شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں تم اپنے ذوی القربہ پر خرچ کرو، والیتیمہ والمساکینہ وابن السبیل۔ یہ گویا کہ ایک پوری لسٹ ہے کہ کن کن چیزوں پر خرچ کرنا ہے، یہ کہاں کہاں اللہ کی راہ پر تمہیں جو اموال دیا گیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں حقوق العباد بھی بتایا گیا ہے اور حقوق الہی بھی بتایا گیا ہے، حقوق بندے بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں، دونوں اس کو بتایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم کو زیادہ ابھی معروضات نہیں پیش کرنی ہے، صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے کہ رسول خدا کی ایک بہت ہی معروف حدیث ہے جو کہ بلا تفریق فرقہ سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہمارے امت کے 73 فرقے ہوں گے لیکن صرف ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ سوال یہ ہے کہ صرف ایک ہی فرقہ نجات پائے گا، تو رسول خدا کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کون سا فرقہ نجات پائے گا، یا جو وہاں پر ان کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول خدا اس میں نجات پانے والا فرقہ ہے کون سا، لیکن کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ہے۔ تو اس سے دو ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یا تو اس زمانے کے جو صحابی ہیں وہ جانتے تھے کہ کون سا فرقہ نجات پانے والا ہے، یا اس کی رسول خدا نے جو یہ فرمایا اس کا شان نزول یا جو بھی کا شان نزول تو نہیں، اس کو کہا جائے کہ وہ کس لیے فرمایا انہوں نے، کہ اس کے پوری باتوں سے لوگ واقف تھے، یہی سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو، تم کو راستے میں ایک چوراہا ملے گا، تو جب تک وہ اس چوراہے سے اس راستے کی نشاندہی نہ کرے جو صحیح راستہ ہے تو یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جب رسول خدا نے یہ کہا تو فرقے کی نشاندہی کیوں نہیں کی، اور لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں۔ اسی کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے حسن عمل یہ ہے اور تمہارے نجات کے لیے یہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، تمہارا عمل صالح بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اس عمل صالح میں ایک فہرست ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تمہارے اپنے مال میں کس کس چیزوں میں خرچ کرو، اور جو عہد پورا کرو اس عہد کو جو عہد تم کرو وہ عہد کو پورا کرو، اور یہی لوگ جو لوگ یہ لوگ پورا کرتے ہیں وہ لوگ متقین میں سے ہیں۔ رسول خدا کسی فرقے کی نشاندہی اس لیے انہوں نے نہیں کی کہ بالکل مثال ایسے کہ اگر کسی امتحان میں بچے بیٹھ رہے ہیں اور کوئی اگر کسی کو کہہ دے کہ دیکھو یہ تم جو بیٹھ رہے ہو تو تم کو تمہارے پاس کرنے کی ہم ضمانت دیتے ہیں،
نتیجہ ہے کہ وہ بچہ محنت کرنا چھوڑ دے گا، وہ عمل ہی نہیں کرے گا کہ میری تو پاس کرنے کی یہ ہے، کون محنت کر کے پاس کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشقت سے جب بچ جائے گا اور آسانی اس کو تن آسانی ملے گی تو وہ کرے گا نہیں۔ تو رسول خدا بھی کسی فرقے کی اگر نشاندہی کر دیتے، مثال کے طور پر اگر کہہ دیتے کہ شیعہ فرقہ یہ نجات یافتہ ہے یا اہل حدیث نجات یافتہ ہے یا جو بھی نجات یافتہ ہے، تو ان کو اطمینان ہو جاتا، پھر ان کے لیے کوئی عمل صالح کرنے کا بھی کوئی خاص جواز نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ رسول خدا نے نہیں کہا، لیکن رسول خدا نے ایک اصول ضرور بتایا اور نشاندہی کی کہ دیکھو کون سا فرقہ وہ ہو سکتا ہے۔ ایک رسول خدا کی بڑی ہی معروف حدیث ہے جو کہ صواعق محرقہ میں بھی، جو کہ شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے، ابن حجر ہیشمی مکی جو کہ امام مکہ تھے انہوں نے بھی اس کو کیا ہے، اور اس پر شیعوں کی کتاب ابقات انوار جو کہ 700 جلدوں پر ہیں، جس میں اہل سنت کے بھی بہت سارے حوالے اس میں دیے گئے ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث متواترات میں سے ہے اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ حدیث کا متن یہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی، من رکبہا عنہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہو، یعنی کہ جو آدمی اس سفینہ نوح پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے تخلف کیا، تخلف کا مطلب یہ کہ سوار نہیں ہوا یا سوار ہو کر کے اتر گیا، یعنی سوار ہوا تو سوار رہنا چاہیے، تو ایسے لوگ وہ غرق بھی ہو گئے اور وہ برباد بھی ہو گئے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اہل بیت سے محبت کا مان لیا ہم بھی دم بھرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم دم بھرتے ہیں، تو ہم کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو رسول خدا نے اہل بیت کی مثال جو سفینہ نوح سے دی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ جو کسی چیز سے کوئی مثال دی جائے، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے اردو ادب میں۔ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی مثال دی جائے اور جس سے مثال دیا جائے، جس سے دیا جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں اور جس سے دیا جائے مشبہ بہ کہتے ہیں، اور ایک جو کامن چیز ہوتی ہے، جو مشترک چیز ہوتی ہے، اس کو شبہ کہتے ہیں، وجہ شبہ۔ تو یہاں پر جب رسول خدا نے مثال دی ہے اہل بیت کی سفینۃ نوح سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس میں وجہ شبہ کیا ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یعنی کوئی چیز تو ایسی ہے کہ اہل بیت سے اور اس کشتی نوح سے کوئی ایک چیز مشترک ہے، کوئی ایک چیز کامن ہے، اور وہی جو کامن چیز ہے، وہ جو مشترک چیز ہے، وہی ہمارے لیے نجات کی ضامن ہے۔ تو اب کیا چیز مشترک ہے اگر اس کو ہم غور کریں؟ اب میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو اہل بیت جو ہیں یہ بڑے بافضیلت لوگ ہیں، اور کیا کہنا ان کا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان لوگوں نے دین کے بچانے کے لیے بہت کام کیا، جو بھی میں ان کے فضائل بیان کرتا ہوں ممبر پر، تو کیا یہ اس سفینے پر سوار ہونے کے برابر ہے؟ کوئی آدمی کا بھی ضمیر یہی کہے گا کہ یہ سوار ہونا تو نہیں ہے۔ آپ نے اس سفینے کی تعریف ضرور کیا، لیکن تعریف آپ نے اس لیے کیا کہ وہ تعریف کے مستحق تھے۔ اگر تعریف ہم نہ کرتے تو ایک طرح سے وہ ظلم ہو جاتا، اور ہم نے جب تعریف کیا تو ہم نے حق ادا کیا، لیکن یہ کسی طرح سوار ہونا اس سفینے پر نہیں کہا جائے گا۔ دوسری مثال یہ کہ اگر ہم مان لیا کہ وہ سفینہ بیچ دریا میں چلا جا رہا ہے، موجوں میں گرداب میں پھنس گیا، اور ہم دور سے کھڑے ساحل پر رو رہے ہیں، اپنے کلیجہ پیٹ رہے ہیں، کیا ایسی مصیبت میں ہمارا وہ سفینہ پڑ گیا ہے، اللہ اس کو بچائے، دعا کر رہے ہیں سب، کیا یہ اس سفینے پر سوار ہونا ہوا؟ کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں، یہ سفینے پر سوار ہونا تو نہیں ہوا۔
ہاں ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس سفینے کے لیے ہم اشک فشاں ہیں، ہم اپنے سینہ کوبی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو استعارہ ہے، جو رسول کی حدیث ہے، اس کے حساب سے جب تک ہم سوار نہ ہو جاتے ہیں، ہمارا کنارے پر اور ساحل پر رہ کر کے ہمیں رونا یا کلیجہ پیٹنا ہمارا کام نہیں دے گا۔ یہ کوئی آدمی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سوار ہونا ہے۔ تو سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اس سفینے پر سوار ہو جائیں اور جہاں جہاں وہ سفینہ جائے ہم بھی اس کے ساتھ جائیں، تو جہاں اس کی منزل پر وہ پہنچے گا تو ہم بھی پہنچ جائیں گے، یعنی اپنے حرکت اور اپنے سکون کو ہم اس سفینے کے تابع کر دیں۔ تو یہ حقیقت میں وہ شبہ بے کی مثال ہوگا، یعنی کہ یہ جو استعارہ اس میں ہے کہ جو رسول خدا نے کہا کہ اس کی مثال میرے اہل بیت کی ہے، تو اگر ہم اہل بیت کے ساتھ، ان کے عمل کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم اپنا، جب ان کا عمل سکون میں ہو ہم سکون میں رہیں، جب عمل ان کا حرکت میں ہو ہم حرکت میں رہیں، جیسے جیسے وہ کریں ہم ان کی اقتداء میں، ہم ان کو امام سمجھ کے مامون کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلیں، تو یہ چیز کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ سفینہ نوح میں سوار ہونے کی مثال ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سے کن کن لوگوں نے تخلف کیا، یعنی الگ رہے، اور کون کون لوگ اس میں سوار ہوئے۔ تو جو لوگ سوار ہوئے اور سوار رہ گئے وہ نجات یافتہ ہیں، اور جو سوار نہیں ہوئے یا سوار ہو کے اتر گئے وہ نجات یافتہ نہیں۔ تو یہ معیار رسول خدا نے بتا دیا کہ دیکھو اب جو اہل بیت ہمارے ہیں تو اہل بیت کے تم تعلیمات کے مطابق تم عمل کرو، انہوں نے جس طرح تم کو معرفت الہی سے روشناس کرایا ہے تم بھی اسی معرفت الہی کے حساب سے چلتے رہو۔ اس سلسلے میں کچھ اور بھی گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ ہم کو زیادہ دیر اس میں نہیں کرنا ہے، ایک چیز اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ جو کربلا کے کچھ اوراق جو بالکل روشن ہیں، اور ان کو جن لوگوں نے اس تحریر کو اور منور کیا ہے تو ان کی ہم مثال دے رہے تھے، تو ان کے میں دو لوگوں کی میں نے بابت پڑھی تھی، ایک قیس بن مصر سیدادی اور ایک عبداللہ ابن عفیف حضری۔ ابھی چونکہ کربلا میں تو دو کو امام حسین السلام وارد ہو گئے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے واقعات ہیں جو کہ بلا واسطہ، جو بالواسطہ اب بلا واسطہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو واقع کربلا سے مربوط ہیں، ان کا بھی ذکر جو کم ہوتا ہے، میں ان واقعات کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، جو کہ سفیر امام حسین تھے، اور کوفہ میں جو پورا واقعہ ان کے ساتھ ہوا اور نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ ان کو جو گھر میں جنہوں نے پناہ دیا وہ قبیلہ مزہج کے راس و رئیس ہانی ابن عروہ تھے، انہیں بھی ساتھ میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، گرچہ وہ وہاں کے بہت ہی با اثر لوگوں تھے، لیکن حالات نے کچھ اس طرح کروٹ لی کہ وہ کمزور کر دیے گئے اور ان کے قبیلے والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تیسرا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ قیس ابن مصر سیدادی کا تھا، کہ قیس ابن مصر سیدادی کو حاجر کے مقام سے امام نے ایک خط دے کر کے بھیجا تھا کوفے والوں کے لیے، جسے حسین بن تمیم نے قادسیہ کے مقام پر قید کر لیا اور ان کی شہادت واقع ہوگی۔ یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں۔ عبداللہ ابن یقطر کا واقعہ یہ قیس ابن مصر سیدادی کے واقعے سے مماثلت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح کا واقعہ، اس لیے اس کو الگ سے ہم بیان نہیں کر رہے۔ ایک اور واقعہ جو واقع کربلا کے ہی واقعات سے مربوط کڑی ہے، جس میں جناب ابوذر بن سلیمان کا واقعہ ہے۔ ابوذر بن سلیمان آزاد کردہ غلام تھے، ان کو امام حسین علیہ السلام نے بصرہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، بصرہ والوں سے انہوں نے اپنی مدد کے لیے ان لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کو بھی وہاں
گرفتار کیا گیا، وہ پوری واقعہ ہے کیسے منذر بن جارود اور یہ وہ لوگوں نے ان کو یہ کیا، اور آخر میں ابن زیاد کے حکم سے انہیں بھی پھانسی دی گئی۔ یہ سارے جو اوراق ہیں یہ سب کربلا کی تاریخ کو منور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مسلم کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جناب مسلم کو بالکل ہی تنہا چھوڑ دیا گیا کوفہ میں۔ ایسا نہیں ہوا تھا شروع میں جناب مسلم نے جب ہانی ابن عروہ کو گرفتار اس نے کیا تھا تو جناب مسلم کے ساتھ خروج کرنے والے کئی ایک لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، کچھ لوگ مصلحتاً چلے گئے، کچھ لوگ کو ہو سکتا ہے جناب مسلم ابن عقیل نے کہا ہو کہ امام حسین آ رہے ہیں تم جاؤ۔ اب وہاں کی یہ پوری تاریخ میں واقعات نہیں ملتے ہیں، لیکن جو لوگ جناب مسلم کے ساتھ خروج میں شامل تھے اور قید کیے گئے، اس میں ایک نام آتا ہے جسے صاحب فرس الحیجان نے اور بھی تاریخ میں کئی لوگوں نے لکھا ہے، ان کا نام ہے عبدالعلا بن یزید کلبی علیمی۔ یہ شیعان علی میں سے تھے اور بڑے شاہ سوار کوفہ کے رہنے والے شاہ سوار قاری قرآن تھے۔ ان کو بھی کثیر بن شہاب نے گرفتار کیا جو کہ ابن زیاد کا پولیس افسر تھا، اور ابن زیاد کے حکم سے ان کو شہید کیا۔ ایک اور نام ملتا ہے عبداللہ ابن حارث کا، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں ان کے رکاب میں انہوں نے جنگ بھی کی تھی۔ یہ بھی جناب مسلم کے ساتھ ہی اس خروج میں شامل تھے۔ وہ جب نکلے جس وقت چونکہ جناب مسلم نے اچانک یہ جو ان کا پہلے سے پلان تھا اس کے مطابق نہیں، اچانک انہوں نے جب خروج کیا تو اس میں یہ لوگ نکلے اور ان کو بھی وہی شہاب ابن کثیر نے گرفتار کیا اور یہ شہید کر دیے۔ ایک اور نام آتا ہے عبداللہ بن عمرو کندی کا۔ یہ تو امام حضرت علی علیہ السلام کے صحابی کوفہ کے شیعہ میں سے تھے۔ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں حضرت علی کے رکاب میں بنے۔ ان کو غالباً محمد ابن اشش نے گرفتار کیا اور اس کے حکم سے یہ شہید کر دیے گئے۔ ایک اور نام ہے عمارہ بن سلخب ازدی کا، بنی ازد کے قبیلے کے تھے۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو لوگ خود واقع کربلا کے پہلے شہید کیے گئے، اور جناب مسلم کے ان میں کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے وہ جناب مسلم کے پہلے شہادت میں پہنچے، اور کچھ لوگ جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ ارباب اعضاء، یہ کربلا کی ہسٹری تو میں نے کہا کہ یہ خون سے لکھی گئی ہے، لیکن اس کے روشن پہلو بھی ہیں۔ ان لوگوں نے وہ نور بخشا ہے تاریخ کربلا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا اپنا فرض کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم کو صرف گریہ ہی کرنا چاہیے یا اس گریے کا کچھ فلسفہ بھی؟ دیکھیے، یہ عزاداری کے لیے ہمارے ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، اور یہ اگر عزاداری نہیں رہتی، میں صرف ایک جملہ اور اسی بات کو میں اگلے ویڈیو میں تسلسل دینے کی کوشش کروں گا کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے ٹائم میں جتنے شیعان علی پر ظلم توڑے گئے، اگر یہ عزاداری ہماری نہیں رہتی تو یہ شیعوں کا وجود مٹ جاتا۔ اس عزاداری کے وجہ سے ہی یہ معاشرتی اور سیاسی طور پر اپنے کو یکجا کر سکے، اور بعد میں ان لوگوں نے اپنے کو اس اسلام کے اس میں اپنے کو ایک الگ انہوں نے شیعان علی کی پہچان دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ